السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الکلام خلوصه من ضعف التالیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها۔ آج ہماری گفتگو فصاحت فی الکلام کے تعلق سے ہے۔ فصاحت فی الکلام کہتے ہیں کلام کا ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے خالی ہونا، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ کائے سے ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تعقید سے۔ تو جو کلام بھی ان تین چیزوں سے خالی ہوگا وہ کلام فصیح کہلائے گا، اور اگر کوئی کلام ان تین میں سے کسی ایک چیز پر بھی مشتمل ہوگا تو اس ایک چیز پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر وہ کلام فصاحت سے نکل جائے گا اور غیر فصیح کہلائے گا۔ اب آپ کو ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید کو علیحدہ علیحدہ سماعت کرنا ہے۔ ضعف تالیف کہتے ہیں کہ کسی بھی کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف پر جاری ہونا، مشہور نحوی قانون کے خلاف پر جاری ہونا، یہ کہلاتا ہے ضعف تالیف۔ لہذا جو کلام بھی ضعف تالیف پر مشتمل ہوگا وہ فصاحت سے نکل جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن، کہ اس مثال میں غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ زید ہے، اس کا مرجع زید ہے۔ تو اس میں اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ اضمار قبل الذکر۔ کیسے لازم آتا ہے؟ اس لیے لازم آتا ہے کہ جناب والا غلامہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ زید، اور وہ زید کیا ہے؟ دیکھو بھیا لفظاً پہلے ہے یا بعد میں؟ بعد میں ہے۔ اور رتبتاً بھی کیا ہے؟ وہ بعد میں ہے، کیونکہ ہاں ضمیر کا مرجع مفعول ہے اور مفعول کا درجہ کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے۔ تو اب یہ ضمیر ایسی ہوئی کہ جو اپنے مرجع سے پہلے مذکور ہو گئی، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی۔ یہ کہلاتا ہے اضمار قبل الذکر، جو کہ کیا ہے؟ نحو کی اصطلاح میں اضمار قبل الذکر جائز نہیں ہے۔ لہذا مشہور نحوی قانون کے خلاف پر جاری ہونے کی وجہ سے یہ کلام ضعف تالیف میں شامل ہو گیا، اور ضعف تالیف میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ کلام فصاحت سے نکل گیا، کیونکہ فصاحت کلام کے فصیح ہونے کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ کلام ضعف تالیف پر مشتمل نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تنافر کلمات۔ تنافر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایسا وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر کلمات کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو جائے اور جس کی وجہ سے بولنے میں کیا ہو؟ دشواری پیدا ہو۔ جیسے شاعر کا شعر ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر، کہ حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے قربا قبر حرب قبر، یہ چار کلمات ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں، قاف رے بے، قاف بے رے، قاف بے رے، بے رے۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ تو اگرچہ یہ کلمات کیا ہیں؟ فصیح ہیں، لیکن جب ان کلمات کو ہم نے ایک ساتھ جمع کر دیا
اور کہا لیسا قربا قبر حرب قبرو. تو اب جب ایک ساتھ ہم نے جمع کر دیا، ایک ساتھ جمع کرنے کی بنیاد پر یہاں پر ایسا وصف پیدا ہو گیا کہ جس وصف کی وجہ سے زبان میں ثقالت پیدا ہو رہی ہے ان کو ادا کرنے میں، اس لیے یہ کلمات فصاحت سے کیا ہوگا، خارج ہو گئے، یعنی یہ کلام فصیح نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہ تنافر کلمات پر کیا ہو گیا، مشتمل ہو گیا. تنافر کلمات پر کیوں مشتمل ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان چاروں کلمات کو جب ہم نے ایک ساتھ جمع کر دیا، ایک ساتھ جمع کرنے کی بنیاد پر اس کی ادائیگی میں دشواری پیدا ہو گئی. دوسری مثال دی، کریم متا امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی. میرا محبوب ایسا کریم ہے، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو مخلوق میرے ساتھ کیا کرتی، تعریف کرتی ہے. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو تنہا ملامت کرنے والا میں ہی ہوتا ہوں. اس میں محل استشہاد امدحہ کی تکرار ہے. تکرار کی بنیاد پر اس کی ادائیگی زبان پر کیا ہو گئی، دشوار ہو گئی. اس لیے کہ ہا کی ادائیگی کے بعد ایک دم ہا کو ادا کرنا، پھر ایسے کلمے کی تکرار ایک ہی جملے میں، یہ اس بات کا سبب ہے کہ اس کی ادائیگی میں زبان پر دشواری پیدا ہو. لہذا دشواری زبان میں ہونے کی وجہ سے یہ کلام تنافر کلمات میں داخل ہو گیا، اور تنافر کلمات میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ کلام فساد سے نکل گیا. دیکھیے فالضعف نحو ضرب غلامہ زیدن. صوف تعلیف کیا تھا؟ کلام کا مشہور نحوی قانون خلاف پر جاری ہونا. تو ضرب غلامہ زیدن جیسی مثال میں کہ ہاں ضمیر جو ہے یہ زید کی جانب لوٹ رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، مرجع سے پہلے ذکر کی گئی ہے لفظاً اور رتبتاً. تنافر کی مثال لیسا قربا قبر حرب قبرو ہے، اور دوسری مثال کریم متا امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی ہے. تیسری قید جو فصاحت فی الکلام میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلام تاقید پر مشتمل نہ ہو. تاقید کس کو کہتے ہیں؟ تاقید کہتے ہیں کہ کلام کا معنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہونا کسی خلل کی وجہ سے. کلام کا معنی مراد پر، یعنی کہ اس کلام سے کون سا معنی مراد لیا گیا ہے، اس معنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہونا، وہ کلام ظاہری طور پر دلالت کرنے والا نہ ہو کسی خلل کی وجہ سے. اب یہ خلل یا تو نظم کلام میں ہوگا، نظم کلام میں ہوگا یعنی کہ عبارت میں ہوگا، یا پھر یہ خلل انتقال فی الذہن یعنی کہ معانی میں ہوگا. تو تاقید کہتے ہیں کلام کا معنی مراد بس ظاہر الدلالت نہ ہونا کسی خلل کی وجہ سے. اب یہ خلل یا تو نظم کلام میں ہوگا یعنی کہ الفاظ و عبارت میں ہوگا، بہی صورت کی جس کو درجہ مقدم کرنے کا اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، جس کا مؤخر کرنے کا وہ ہم نے اس کو مقدم کر دیا، جہاں جدائیگی نہ کرنے کی وہ ہم نے وہاں پر کیا کر دی، جدائیگی کر دی ہو. تو یہ کیا کہلائے گا، عبارت میں تاقید. اور جہاں پر ذہن بآسانی معنی مقصود کی جانب منتقل نہ ہوتا ہو، بہت سارے وسائط وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہو، واسطوں کی ضرورت پڑتی ہو، اب وہاں یہ کہیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے، یہ تاقید معنوی ہے. یہ تاقید معنوی ہے یعنی معنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ پا رہا. تو تاقید کہتے ہیں کلام کا معنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہونا کسی خلل کی وجہ سے. اب وہ خلل یا تو نظم کلام میں ہوگا، یا پھر وہ خلل معنی کلام میں ہوگا. نظم کلام میں ہو، اس کی مثال جیسے کہ فرزدق کا قول ہشام مامو کی تعریف میں کیا ہے، کہتا وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حی ابوہ یقاربہ. پہلے ترجمہ دیکھیں، لیس مثلہ فی الناس حی یقاربہ الا مملکن ابو امہ ابوہ. یہ اس شعر کی اصل عبارت نکل کر کے آئے گی. اب ترجمہ دیکھیں کہ اس کے مثل کوئی بھی زندہ نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہو لوگوں میں، الا مملکن مگر ایسا بادشاہ کہ جس کی ماں کا باپ ابو ہو، اس کا باپ ہے. تو جو فرزدق کا قول ہے وما مثلہ فی الناس الا مملکن، اس شعر میں دیکھیے کتنا رد و بدل کیا گیا ہے کہ ما بمعنی لیسا ہے اور مثل کیا اس کا اسم ہے.
اور مثل کیا مبدل منہو ہے، حیٌ موصوف ہے، یقاربہ کیا صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ کیا بدل ہے۔ تو اب دیکھیے آپ کیا ہے یہ بدل۔ اب آپ اصل شعر میں دیکھیے کہ مثلہ فی الناس کے بعد حیٌ یقاربہ کتنی دور ہے، بالکل شعر کے اخیر میں ہے حیٌ ابوہ یقاربہ۔ تو دیکھیں یہاں پر حیٌ کہتا موصوف، یقاربہ کہتا صفت، موصوف صفت کے درمیان ابوہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا، فصل اجنبی کر دیا گیا۔ وہیں پر دوسری خرابی یہ ہے کہ حیٌ یقاربہ یہ موصوف صفت سے مل کر مستثنی منہ ہے، ٹھیک، آپ نے اس کو کہاں رکھا ہے، آخر میں رکھا ہے، اور الا مملکن یہ مملک کو کیا رکھا، پہلے رکھا، تو پتہ چلا کہ مستثنی منہ پر مقدم ہو گیا۔ تیسری خرابی ابو امہ ابوہ میں ہے کہ ابو امہ یہ مبتدا ہے اور ابوہ کیا یہ خبر ہے۔ اصل شعر میں دیکھیں ابو امہ مبتدا اور ابوہ خبر کے درمیان فصل اجنبی حیٌ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو اتنا یہاں پر رد و بدل ہے کہ جس کا درجہ مقدم کرنے کا اس کو مؤخر کر دیا، کسی کے درمیان میں کچھ لیا ہے۔ تو اب بتائیے ذہن ہمارا بآسانی معنی کو سمجھ سکتا ہے کلام کے، اس لیے وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حیٌ ابوہ یقاربہ میں تاکید لفظی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کلام کیا ہو گیا، فصاحت سے نکل گیا۔ انتقال فی الذہن کی مثال جیسے کہ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عنائی الدموع لتجمدا، ان قریب میں تم سے گھر کی دوری کو طلب کروں گا، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسکب عنائی الدموع لتجمدا اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ یہاں پر محل استشعار لتجمدا ہے کہ جمود عین سے یہاں پر یعنی کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے اشارہ یہاں پر کس کی جانب کیا گیا، خوشی کی جانب کیا گیا ہے۔ حالانکہ جمود عین سے اشارہ جو کیا جاتا ہے رونے کے وقت وہ کس کی جانب کیا جاتا ہے، آنسوؤں کے بخل کی جانب کیا جاتا ہے، آنسوؤں کے بخل کی جانب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آنکھ آنسو بہائیں گی تو آنسو بہاتے بہاتے اب ان کا آنسو بہانا ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تو ختم ہونا یہ بخل ہوگا نہیں ہوگا آنکھ کا۔ تو جمود عین سے کنایا آنسوؤں کے بخل کی جانب کیا جاتا ہے حقیقتاً، لیکن یہاں پر اشارہ شاعر نے کس معنی کی جانب کیا ہے، جمود عین سے کنایا آنسوؤں کے بخل کی جانب نہیں کیا ہے بلکہ خوشی کی جانب کیا ہے، خوشی کی جانب۔ تو اب جمود عین سے خوشی کا معنی مراد لینا یہ بہت سارے وسائط کو چاہتا ہے، واسطوں کو چاہتا ہے، تب کہیں جا کر ہمیں جمود عین سے سرور کا معنی حاصل ہوگا۔ اس لیے یہاں پر ہم نے کہا کہ جمود عین سے سرور کا معنی مراد لینے میں کیا ہے، تاکید معنی بھی ہے، یعنی کہ بہت سارے وسائط کی ضرورت پڑے گی جن وسائط کے ذریعے سے ہمیں اس معنی تک پہنچ ملے گا۔ اس لیے یہ کلام بھی کیا نکل گیا، فساد سے خارج ہو گیا۔ اب جمود سے مراد سرور کیسے حاصل ہوگا، معنی مراد سرور کیسے حاصل ہوگا، اس لیے ہوگا شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، بہاتی رہیں گی یہاں تک کہ اب وہ تھک جائیں گی آنسو بہانے سے، اور میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لوں گا۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور صبر کیا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت مجھ کو پھر میرے محبوب سے قریب کر دے گا اور مجھ کو کیا ہوگی، خوشی حاصل ہوگی۔ تو اتنے وسائط ملنے کے بعد خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ دیکھیے وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امی حی ابو یقاربہ، اس کی اصل ترتیب کیا ہے، لیس مثلہ فی الناس حی یقاربہ الا مملکن ابو امی ابوہ، واما فی الانتقال، یا پھر کیا ہوگا معنی مراد پر کلام کا ظاہر دلالت نہ ہونا،
خلل کی وجہ سے ہوگا، وہ خلل یا تو انتقال فی الذہن میں ہوگا، اس کی مثال سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکبوا عنایت دموع لتجمدا ہے۔ کیوں؟ فإن الانتقال من جمود العین الى بخلها بالدموع، اس لیے کہ جمود عین سے جو ذہن منتقل ہوتا ہے وہ کس جانب ہوتا ہے؟ وہ آنسوؤں کے بخل کی جانب ہوتا ہے، لا الی ما قصدہ من السرور، نہ کہ اس کی جانب جس کا قصد کیا گیا ہے یعنی کہ سرور۔ قیل ومن کثرت التکرار، یہاں سے بعض حضرات کا ایک قول ذکر کریں گے، پھر وفی نظر سے اس کا رد فرمائیں گے۔ قیل ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات، ابھی آپ نے جانا کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ کلام نہ تو صوف تعلیف پر مشتمل ہو اور نہ ہی تنافر کلمات پر مشتمل ہو اور نہ ہی تعقید پر مشتمل ہو۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے مذکورہ تین چیزوں کے ساتھ ساتھ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے بھی خالی ہونا کلام کا ضروری ہے۔ اگر کوئی کلام کثرت تکرار پر مشتمل ہے، اگر کوئی کلام تتابع اضافات پر مشتمل ہے، تو وہ بعض حضرات کہتے ہیں وہ کلام فصاحت سے نکل جائے گا۔ کثرت تکرار کی مثال دے جیسے کہ سبوح لہا منہا علیہا شواہد، ایسا تیز رفتار گھوڑا ہے کہ اسی کے لیے اسی کی جانب سے اسی اوپر کیا ہے کچھ دلائل و شواہد ہیں۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیے ضمیر کا تکرار ہی تکرار ہے، لہا میں بھی ضمیر ہے، منہا میں بھی ضمیر ہے، علیہا میں بھی کیا ہے ضمیر ہے۔ تو وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کثرت تکرار کی بنیاد پر یہاں پر تین ضمیروں کی ہونے کی وجہ سے یہ کلام کیا ہو گیا فصاحت سے نکل گیا۔ تتابع اضافات کی مثال دی جیسے کہ حمامۃ جرع حومۃ الجند لسجعی، حمامہ مانے کبوتری، جرع پتھریلی زمین، حومہ مانے ٹیلا، الجندل مانے بھی پتھریلی زمین، اسجعی تو گائے جا، اے پتھریلی زمین کے ٹیلے کی کبوتری، اسجعی تو گائے جا، پتھریلی زمین کے ٹیلے کی کبوتری تو گائے جا۔ تو دیکھیں یہاں پر حمامہ کی اضافت جرعہ کی جانب کی گئی، جرعہ کی اضافت حومہ کی جانب کی گئی، حومہ کی اضافت جندل کی جانب کی گئی۔ تو دیکھیں یہاں پیدر پہ کیا ہے اضافت ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ تتابع اضافات کی وجہ سے یہ کلام کیا ہو گیا فصیح ہونے سے خارج ہو گیا۔ وفیہ نظر سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کا رد فرمایا ہے۔ رد اس طریقے سے فرمایا ہے، اولاً تو کثرت تکرار اور تتابع اضافات کو اگر ہم مخل بالفصاحت مان لیں تو یہ تنافر کلمات میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت تکرار کی بنیاد پر یا تتابع اضافات کی بنیاد پر کلام میں کیا ہو جائے گا تنافر پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر یہ مخل بالفصاحت ہوں کیا کثرت تکرار اور تتابع اضافات، تو یہ تنافر کلمات میں داخل ہو جائے گا، اور تنافر کلمات کو ہم نے پہلے سے ذکر کر دیا، لہذا اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ تسلیمی جواب، الزامی جواب یہ ہے کہ اگر ہم کثرت تکرار تتابع اضافات کو مخل بالفصاحت مان لیں تب ایسی صورت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ خرابیوں کا بہت بڑا دروازہ کھول دے رہے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ اگر ہم کثرت تکرار کو مخل بالفصاحت مان لیں تو اب قرآن مقدس میں جہاں پر کثرت تکرار ہے، اس کثرت تکرار کی وجہ سے قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ کا غیر فصیح ہونا لازم آئے گا، غیر فصیح ہونے کی وجہ سے کلام ربی کا غیر فصیح ہونا لازم آئے گا، حالانکہ کلام ربی ہر کلام سے کیا افصح و اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس طریقے سے اور بھی دیگر آیتیں جہاں پر کثرت تکرار ہے۔ تتابع اضافات کی بھی مثال ہے، جیسے کہ مثلا داب قوم نوح،
پر مثل مضاف ہے دابی کی جانب، داب مضاف ہے قوم کی جانب، قوم مضاف ہے نوح کی جانب۔ تو اگر کثرت تکرار تتابع اضافات کو ہم مخل بالفصاحت مانے تو اب ایسی صورت میں تو بہت بڑی خرابیوں کا دروازہ کھل جائے گا، کلام اللہ کی آیتیں فصیح ہونے سے خارج ہو جائیں گی اور کلام اللہ کا غیر فصیح کلام پر مشتمل ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے کثرت تکرار تتابع و اضافات یہ مخل بالفصاحت کے قبیل سے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں علیحدہ سے۔ یہ تھا نظر کا خلاصہ، اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔